اب آپ کے سامنے تقریر کے پیش کرنے کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں شفیع احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ان کا موضوع ہے طہارت یعنی پاکی۔ شفیع احمد طہارت یعنی پاکی پر بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی محمد وعلی سائر الصحابة والتابعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین، صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم اور حاضرین جلسہ، اب میں آج آپ حضرات کے سامنے پاکی اور طہارت کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پاکی اور طہارت کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ پاکی کو نفس ایمان کہا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الطہور شطر الایمان، طہارت نفس ایمان ہے۔ ایمان کے ذریعے ہم اپنے جسم کو کفر و شرک کے بنائے علائش و نجاست سے پاک کرتے ہیں، اور طہارت کے ذریعے ظاہری نجاست یعنی پیشاب، پیخانہ اور درنگ نتیجے سے اپنے بدن کو پاک کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سے بھائی پاکی اور طہارت کے غسلوں کا خیال نہیں کرتے، استنجا وغیرہ ایک معمولی فعل سمجھتے ہیں، اس لیے اس میں احتیاط نہیں کرتے اور پیشاب کے چھوٹے بدن پر پڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ پیشاب کے چھوٹوں سے بچنا لازمی اور ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا انہما لعذبان وما يعذبان فی کبیر، ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے اور عذاب قبر کسی بہت بڑی معاملہ میں نہیں ہو رہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں میں سے ایک شخص چغلخوری کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے نہیں بچتا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صالح صحابی کے دفن سے فارغ تو حضور کو بذریعہ وہی معلوم ہوا کہ وہ عذاب قبر میں مبتلا ہو گئے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کی بیوی کے پاس تشریف لیا اور دریافت کیا کہ وہ کیا کام کرتے تھے۔ بیوی نے جواب دیا وہ بکریاں چراتے تھے لیکن ان کے پیشاب سے نہیں بچتے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا پیشاب سے بچو کیونکہ عام طور پر قبر کا صاحب پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ محترم دوستو، اچھی طرح استنجا کرے کہ پیشاب کے قطروں کا استعمال نہ رہے اور انسان اچھی طرح پاک رہے۔ کتنے فضیلت رکھتا ہے اس کا اندازہ اس واقعہ سے ہوتا ہے جب سورۃ توبہ کی آیت کریمہ نازل ہوئی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ قبا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو خوب پاکی حاصل کرنا پسند کرتے ہیں اور اللہ خوب پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا کے انصاری کو بلایا اور فرمایا یا معشر الانصار ان اللہ قد اثنى علیکم فی الطہور فما طہورکم، اے گرے انصار، اللہ نے تمہارے طہارت حاصل کرنے کے طریقے کی تعریف کی ہے، تمہارے طہارت حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہم نماز کے لیے اچھی طرح وضو کرتے ہیں، حالات جنابت میں اچھی طرح غسل کرتے ہیں، استنجا پانی سے کرتے ہیں، یعنی صرف ڈھیلے پر اتفاق نہیں کرتے بلکہ پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ ذَاقَ فَعَلَيْكُمُ، یہی بات ہے بس تم ایسا ہی کرتے رہو۔ طہارت کے اصولوں میں سے یہ بھی ہے جب کوئی انسان سو کر اٹھے تو پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈالے یہاں تک کہ اسے 3 مرتبہ دھو لے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے یہاں تک کہ اسے 3 مرتبہ دھوئے، کیونکہ وہ نہ جانتا اس کے ہاتھ میں رات کہاں گزاری ہے۔ محترم دوستو، حاضرین جلسہ مختصر یہ ہے کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم طہارت و استنجا کے سلسلے میں جو ہدایت ہمیں دی ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ روح مصطفیٰ وہی